من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا ان کو اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر الگ ہو جائے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے، ان سے تجاوز نہ کرو۔ جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر دو بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ اللہ کی حدود پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں نوازا ہے، یہ اور وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی اس کا احترام ملحوظ رکھو اور اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 229 to 231 آیات سورہ بقرہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگین آج بھی ہم طلاق کے حوالے سے ہی جو ٹاپک چلا تھا اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ طلاق کے بارے میں جہاں سے بات شروع ہوئی کہ ہدایات دی جا رہی کہ دو بار ہے۔ اچھا، طلاق کا لفظ روٹ ورڈ جو ہے وہ طلقہ سے ہے، اور طلقہ کہتے کسی چیز کو چھوڑ دینا، آزاد کر دینا، ریلیز کر دینا۔ گویا شادی ایک گرہ ہے جس کو کھول دیا جاتا ہے، اور یہ گرہ کا لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہو، اب اس کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ یہ گلا کھول دیں، مگر ساتھ ہی ہم بیلنس دیکھیں گے۔ یہاں پہ آ رہا ہے کہ طلاق جو ہے وہ 3 ماہ کی پیریڈز تک اس کی مہلت ہوتی ہے، اور اس دوران شوہر کو لٹانے کا اختیار رہتا ہے۔ اس میں بہت سارے فقہ انوالو ہے، اس لیے میں طلاق کے موضوع پہ وہ چیزیں اوائڈ کروں گی جو علماء اور فقہا کے کرنے والی ہیں۔ اس لیے آپ آج کے لیسن کو اپنے کسی بھی فقہی ایشو کا جواب نہ سمجھیں، اس کے لیے آپ کو علماء سے رجوع کرنا ہوگا۔ مجھے جو باتیں اس آیات میں جو بہت زیادہ اپیل کی ہیں
جو میرے دل کو ٹچ کی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. پہلی چیز کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا سٹائل دیکھیں کہ بار بار ایک ہی چیز کہی جا رہی ہے کہ بھئی اچھے طریقے سے روکنا ہے، اور اگر روکنا ہے معروف طریقے سے، اگر رخصت کرنا ہے تو احسان کے ساتھ رکھنا ہے، یعنی عزت اور محبت اور سکون ہو. روکنا ہے تو پھر یہ نہیں بعد میں کرنا کہ اچھا بھئی 3 ماہ جو گزر گئے اور اس میں ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں، 3 ماہ میں مجھے تمہارے گھر والوں سے پتہ نہیں کیا کچھ سننا پڑا ہے، یعنی اس میں کوئی اس طرح کی باتیں نہ ہوں. اور اب اگر فرض کیجئے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ طلاق میں ایک فرد چاہ رہا ہوتا ہے، یعنی دونوں نہیں چاہ رہے ہوتے طلاق کو، ایک پارٹی چاہ رہی ہے دوسری پارٹی نہیں چاہ رہی، تو اس کا مس یوز ہو سکتا ہے. تو معروف کا لفظ اور احسان کا لفظ دونوں اکٹھے آئے ہیں، یعنی اگر رخصت کرنا ہے تو بھی بیسٹ طریقے سے کرنا ہوگا، روکنا ہے تو بھی معروف طریقے سے. اچھا، احسان کا لفظ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. احسان کسے کہتے ہیں کہ کسی کو اس کے حق سے زائد دینا، اور بلکہ ایک حدیث کے مطابق کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. بات طلاق کی ہو رہی ہے اور اس کے درمیان میں اللہ لفظ احسان لے کر آیا ہے کہ اس وقت تم نے ہر وقت کانشیس لینا ہے کہ اللہ اس وقت میرے گھر میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی سوچ رہا ہوں، میں کچھ بھی اپنی تنہائی میں بھی کوئی بات کر رہا ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ میرا آبزرور ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ طلاق کے معاملات میں نسلوں کی لڑائیاں چلتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پرانے تعلقات، یعنی جو ایون جو بہن بھائیوں میں بھی قطع تعلقی ہو جاتی ہے تو اس کا راستہ روکا جا رہا ہے. پھر ایک اور ایشو جو بہت زیادہ ہم جیسے پاکستان میں سنتے کہ بھئی غصے میں آ کے ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دے دیں. مجھے یاد ہے کہ کسی امام صاحب نے ان کا کوئی میں لیکچر سن رہی تھی، ان کے پاس کیسز آتے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اکثر شوہر آتے ہیں پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بس غصے میں منہ نکل گیا تھا. تو کہتے میں ہنس کے کہتا بھلا کوئی پیار میں بھی آ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا سہلا کے کہتے ہیں آجو مائی ڈیئر میں تمہیں طلاق دینا چاہ رہا ہوں، تو غصے سے ہی ہوتا ہے. یہ ہمارے بھی کانوں سے بچپن سے سنتے چلے آ رہے. پھر اس پہ بہت بڑی بحث اٹھی کہ کیا 3 بار دے دی تو معاملہ ختم ہو گیا، اور اس پہ علماء نے بہت کام کیا. جیسے میں نے کہا ہے کہ میں فقہی بحث کو نہیں ٹچ کروں گی، لیکن جو پوائنٹ میں شیئر کرنا چاہوں گی جو میں نے استاد نعمان علی خان سے سیکھا کہ یہ صرف ہم پاکستانی یا عربوں میں آج یہ نہیں شروع ہو رہا، یہ شروع سے ہی ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے. عربوں میں بھی یہ رواج تھا، بار بار طلاق دیتے پھر واپس کر لیتے، اور ایسا وہ اتنی دفعہ کرتے اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی. تو ہوتا یہ کہ جیسی ان کی یعنی جیسے اگر 3 ماہ کی اجازت ہے تو اس کے 2 دن پہلے 1 دن پہلے اس کو بلا لیتے اور پھر وہیں ٹارچر شروع کر دیتے. یعنی کلیئر نیت یہ ہوتی تھی کہ دیکھنا تو صحیح کہ میں نے تمہیں آزاد نہیں کرنا، میں نے تمہیں چھوڑنا بھی نہیں اور رکھنا بھی نہیں، یہ والا ایٹیچیوڈ تھا. تو اس کی اللہ تعالیٰ ایک حد لگا رہا ہے کہ اب تم ایسا نہیں کر سکتے، رکھنا ہے چھوڑنا ہے اس کے لیے یہ نمبر ہے، یہ حد ہے، اللہ کا اب حکم ہے، اس سے زیادہ تمہیں اختیار نہیں. صرف اتنا شیئر کرنا چاہوں گی کہ علماء نے اس چیز کو بہت زیادہ، ہر دور کے علماء نے اس چیز کو کرٹیسائز کیا ہے، ایک ہی نشست میں 3 طلاقیں دینے کو. اور جو حنفی مذہب ہے ان کے مطابق تو یہ ایک حرام کام ہے، یعنی علماء نے کبھی بھی اس کو روکنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے. ہاں، ابن تیمیہ نے اس میں یہ مسئلہ رکھا ہے کہ ایک ہی سیٹنگ میں جتنی بار مرضی طلاق بولی جائے ایک ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، لیکن ایز آئی سیڈ یہ فقہی بحث ہے، علماء کا کام ہے، میرا نہیں ہے. پھر اگلا جو جس از مائی فیورٹ آیا ایک عورت ہونے کے ناطے کہ اللہ تعالیٰ از سو کمپنسیٹنگ فار اس کہ یہ اجازت ہی نہیں دی جا رہی کہ پھر تم کچھ بھی واپس لو. اب دیکھیں جب تعلقات خراب ہوتے ہیں نا، دلوں میں تنگی آ جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ پھر کوئی کہے کہ ہاں میں نے تمہیں کہا تو تھا گاڑی لے کے دوں گا، لیکن گاڑی تمہارے نام تو نہیں لگوائی، وہ تو تم نہیں لے سکتی، کیونکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ جو نام لگوایا ہوگا وہی صرف دینا. بس اب جو دے دیا، چاہے وہ زیور تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جائیداد تھی، گاڑی تھا، گھر تھا، ارادہ کر لیا، جو دے چکے وہ اب عورت رکھ سکتی ہے. ہاں، عورت کا شوہر کی کمائی پہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ کلیم کرے، الا یہ کہ وہ اس کے بچے پال رہی ہوں، وہ ٹاپک الگ ہو جاتا ہے. اور یا پھر ظاہر ہے وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کا خرچ اسلام کے مطابق مرد کی ذمہ داری ہے.
ہم چونکہ میں سے بہت سارے لوگ جو یو کے یا یورپ میں رہتے ہیں، وہاں یہاں پہ قانون یہ ہے، یو کے کا قانون یہ کہتا ہے کہ جب ڈائیورس ہوتی ہے تو 50% بیوی کو ملتا ہے، 50-50 دونوں کو ملتا ہے۔ تو اب ایسے میں ایک مسلمان کیا کرے؟ تو قرآن تو صاف اس سے روک رہا ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں، ہمیں جہاں ہم رہتے ہیں وہیں کا قانون فالو کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ قانون ہمیں بتا رہا ہے کہ ہاں یہ تم کر سکتے ہو، پرمیسیبل ہے، یعنی قانونی لیگل ہے اگر تم یہ کرنا چاہو، لیکن وہ فرض تھوڑی کر سکتا ہے کہ بھائی تم نے مسٹ یہ کرنا ہے۔ اگر کوئی چھوڑنا چاہے تو قانون اس کو باؤنڈ نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر کوئی خاتون اللہ کی ڈر سے اس 50% سے دستبردار ہو، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے نا۔ اب یہاں پہ مطلب جو اللہ نے حدیں بنا دی، اچھا بار بار حدود کا لفظ آ رہا ہے، حدود اللہ پوری آیات میں، تو حیرت کی بات ہے کہ حدود کا لفظ تو تب آتا ہے جہاں پہ جیسے ہاتھ کاٹنے کا معاملہ، زنا کی سزا، قتل کی کوئی بات، یعنی جہاں پہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کوئی بڑی سیریس باتیں ہیں، وہاں پہ حدود کا لفظ آیا۔ تو بندہ سوچتا ہے کہ حدود کا لفظ یہاں کیوں آیا ہے؟ تو یہاں سے سمجھ لے کہ اللہ کی نظر میں نا نکاح کا رشتہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت مقدس ہے، اور اس رشتے میں نا اللہ تعالیٰ خود انوالو ہو رہا ہے، اس لیے وہ بار بار حدود اللہ کا لفظ کہہ رہا ہے۔ اور بلکہ نکاح کے لیے اللہ نے جو وکیبلری یوز کی، میثاقاً غلیظا، پکا وعدہ، یہ اللہ نے یہ لفظ کہاں استعمال کیا ہے؟ جب انبیاء کو بھیجا تو انبیاء سے یہ میثاقاً غلیظا کا لفظ آیا، ان سے وعدہ لیا کہ وہ پیغام کو پہنچائیں گے، اور وہی لفظ دیکھیں نکاح کے رشتے کے لیے استعمال ہوا۔ یا سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا نازک معاملہ ہے، کتنا اہم معاملہ ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان، جب نکاح کے درمیان اونچ نیچ ہوگی تو اس وقت اللہ کی حدوں کو خیال رکھا جائے۔ اخفتم کا لفظ آیا کہ بھئی اگر تمہیں ڈر ہے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ ہفتم جمع کا صیغہ بھی آ رہا ہے، مطلب کہ کمیونٹی انوالو ہو رہی ہے، کمیونٹی دیکھ رہی ہے کہ بھئی اب یہ نئی کپل کی بن رہی ہے، تو پھر ان کو کمیونٹی کو چاہیے کہ وہ ان کو سپورٹ دے، اور ایسے میں کمیونٹی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ جیسے دیکھیں کمیونٹی کا میں لفظ بول رہی ہوں، ہمارے زمانے میں یعنی ہمارے سسٹم میں، کلچر میں ہوتا تھا پریا بیٹھتی تھی، عربوں میں بھی ہوتا تھا کہ بڑے بزرگ بیٹھتے تھے اور وہ اس طرح کی باتوں کا فیصلہ کرتے تھے۔ اس میں خاندان بھی اکٹھا ہو سکتا ہے، اور ان کا کام کیا ہوگا کہ تم یعنی میاں بیوی جو بھی فیصلہ کریں اس میں یہ پریشر نہیں آنا چاہیے کہ پھر میری پھپھو کیا کہیں گی، پھر چچا کیا کہیں گے، پھر فلانا ناراض ہو جائے گا۔ اس چیز کا دباؤ میاں بیوی پہ نہیں آنا چاہیے، یہ کمیونٹی کی ذمہ داری ہوگی۔ جیسے یعنی خلا طلاق جو بھی رستہ اپنایا جائے گا، تو جب چھوڑنے کو چھوڑا کب جاتا ہے کسی کو؟ جیسے غلامی ہوتی تھی پرانے زمانے میں، غلام آزاد ہوتا تھا، تو اب نکاح ایک گرہ ہے، اس میں کوئی بندھا ہوا ہے، تو پھر اس کو چھوڑنا ہے۔ یعنی پھر آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چونکہ بدتمیز تھی، اس نے میرا کوئی حق نہیں دیا تو اب میں اسے کوئی چیز نہیں دے رہا نا، یا اس سے واپس لے لینا۔ تو اور دوسرا یہ کہ بار بار حدود کی بات آ رہی ہے، میاں بیوی اگر کٹھے نہیں رہ پا رہے تو اللہ کی حدود توڑنے سے بہتر ہے کہ وہ چھوڑ دیں ایک دوسرے کو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دونوں کی بن ہی نہیں رہی تو پھر شیطان بھی تو انوالو ہوتا ہے، وہ چیٹنگ کا راستہ کھول سکتا ہے، اور وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور پھر مرد کے اندر یہ بھی آ سکتا ہے کہ کنٹرول کرنے کا نشہ، کہ بھئی میری ملکیت ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ ٹارچر ہو رہی ہے، لیکن میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یا پھر یعنی جیسے آج اکثر قصے سنتے ہیں نا، یہ مطلب فلمی دنیا کے قصے جس میں محبتوں کا بڑا ایک عجیب کانسیپٹ ہے۔ فرض کیجئے کوئی لڑکا اٹھ کے کہتا ہے کہ جی آئی لو ہر سو مچ، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر اس کے گھر والوں سے جا کے رشتہ مانگ لو، اور وہ کہے کہ نہیں اس کے گھر والے تو، اس کا باپ تو مجھے گولی مار دے گا دیکھتے ہی، کبھی رشتہ نہیں ہوگا۔ تو پھر بھائی تم چھوڑ دو نا، پھر محبت و قربانی مانگتی ہے، یہ کیسی محبت ہے جس میں کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے، اور تم اس کی دنیا آخرت خراب کر رہے ہو۔
اللہ کی راہ میں وہ چیز قربان کی جاتی ہے جو محبوب ہے، اور محبت قربانی مانگتی ہے، اور یہی نیکی کا درجہ ہے کہ پھر اس کو چھوڑ دو۔ اب یعنی یہ تو میں ویسے مثال دے رہی ہوں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، بات ہو رہی ہے کہ نکاح میں جب آپ نبھا نہیں کر پا رہے تو پھر آپ بجائے اس کی کہ روز اللہ کو ناراض کریں، آپ چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ جس کا ریفرنس مجھے سچ یاد نہیں لیکن بہت مشہور ہے، بہت اوتھینٹک ہے، کیونکہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے نا بہت سارے اس کے اندر پیغام چھپے ہوئے ہیں۔ وہ نا بڑا جھجک رہی تھی بات کرتے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں شوہر کی بات وہ کرنا چاہ رہی تھی، ساتھ ہی کہا کہ اس کے دین میں، کردار میں کوئی خرابی نہیں۔ گویا وہ کتنا عرصہ اس گلٹ سے گزری کہ بھئی ایک بندہ ہے بہت اچھا ہو سکتا ہے مسلمان ہو، صحابہ کردار کے، ایمان کے بہت اچھے تھے، لیکن تعلقات اور ریلیشن شپ تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے۔ تو وہ آپ سوچے کہ انہوں نے بات اس طرح سے شروع کی کہ بھئی مجھے اس کے ایمان، اسلام، کردار، تقوی میں کوئی خرابی نہیں دکھ رہی۔ آج بھی کئی ایسی خواتین ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اتنا اچھا مسلمان ہے، تم اس سے طلاق لے رہی ہو، وہ تو بڑا اچھا تھا۔ لیکن اس واقعے سے میں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ صحابیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں ان کے ایمان کا لیول وہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن ایشو کیا ہے کہ کہنے لگیں کہ مجھے اسلام لانے کے بعد کفر کی طرف جانا پسند نہیں۔ یعنی کتنی بڑی وہ بات کہہ رہی تھی۔ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو مورخین ہیں، جو مفسرین ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ بھئی وہ بہت خوبصورت تھیں اور ان کے میاں خوبصورت نہیں تھے، تو ان کے اندر ٹیمپٹیشنز پیدا ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے ان کو اس طرح کے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا کہ بھئی میں اس سٹیج پہ جا رہی ہوں کہ دوسرے مردوں کی طرف دھیان جاتا ہے، اور میں ڈر رہی ہوں میں کفر نہ کر بیٹھوں، میں اپنے آپ کو روک رہی ہوں، میں اس کیفیت، اس جنگ سے گزر رہی ہوں۔ گویا انہوں نے اپنی فیلنگز آ کے شیئر کی۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے آج، یعنی ہم یہ کسی سے کہیں کہ نہیں کہ کردار اور دین کا مسئلہ ہی ہو سکتا ہے، نہیں، بعض دفعہ ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا مسلمان ہو لیکن وہ ان کا نبھا نہ سکتا ہو، اور ہو سکتا ہے دونوں ہی میاں بیوی بہت نیک ہوں، دیندار ہوں، لیکن ان کا آپس میں نبھا نہ ہو سکتا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث کے مطابق جائیں کہ 4 باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اور اس میں ترجیح دی کہ دینداری ہوگی تو اٹ ول بی بیسٹ۔ گویا آپ نے فرمایا کہ اس سے سمجھ آتی ہے کہ ایک ہی بات کافی، بعض دفعہ نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہو سکتا ہے ایک چیز ہو، اس میں خاندانی بہت ہو، لیکن کوئی دوسری چیز کی کمی ہو۔ تو آپ نے جب اس خاتون نے کھل کے یہ بات کی، تو اب دیکھیں ہمارے کلچر میں کیا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی بار سیکھا کہ خواتین بہت سوچ سمجھ کے ہی عموماً یہ فیصلے کرتی ہیں، اسپیشلی جن کے بچے بڑے سال انہوں نے قربانی دی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں اگر وہ کوئی خاتون کسی کو اپروچ کر رہی ہے تو اس کو ہر کوئی لیکچر اگر دینے بیٹھ جائے کہ نہیں اتنا تیرا اچھا شوہر ہے، اتنا نیک ہے، تم تو گناہ کرو گی، اس کو چھوڑ دو گی، یعنی اس کو ہی الٹا گلٹی فیل کرایا جائے، تو یہ ہمیں یا پھر جیسے ہمارے وہ کلچر میں کہا جاتا ہے کہ جدھر ڈولی گئی ادھر سے جنازہ نکلے، there is no such thing۔ اگر یہ بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے کہتے کہ جن کا شوہر اتنا اچھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ ٹھیک ہے تم اور زیادہ روزے رکھو، اور زیادہ نماز پڑھو، استغفار کرو، توبہ کرو، کہ بھئی تمہارا شوہر تو اتنا اچھا ہے، اتنا نیک ہے، اور تم اس سے طلاق مانگ رہی ہو، استغفر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ تو اس کے بعد کس کا کیا درجہ ہے کہ وہ پھر ایسی خاتون کو لیکچر دینے کی کوشش کرے؟ اور وجہ بھی دیکھیں کیا ہے کہ شوہر ٹھیک سے خیال رکھ رہے ہیں، ابیوسف نہیں ہے، بس اس خاتون کا وہ نہیں ان سے بن رہا، تو آپ نے صرف یہ پوچھا کہ تم کیا وہ باغ اس کو واپس دینے کو تیار ہو جو خلا کے طور پہ تمہیں لیا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں۔ اور پھر آپ نے نہ صرف یہ کہ لادگی کرائی، بلکہ ان کے شوہر کو بلا کے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، اور اس انداز سے تاکید کی کہ بھئی پھر واپس نہ لینا۔ یعنی آپ نے کیوں یہ لفظ ایڈ کیا کہ واپس نہ لینا؟ کیونکہ لوٹانے کا حق تھا، جیسے ہم اس میں پڑھ رہے ہیں، اور چونکہ وہ خاتون بہت خوبصورت تھی تو ممکن تھا شوہر میں ٹیمپٹیشن پیدا ہو اور ان کا اس کا دل کرے کہ وہ دوبارہ سے بلا لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ آپ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس خاتون اسی کرائسس سے دوبارہ گزرے۔ کتنا خوبصورت واقعہ ہے نا۔ آئی وش کہ ہمارے دلوں میں وہ وسعتیں ہوں۔ اب اس کے بعد
یہ کہا جا رہا ہے کہ تیسری بار ہو گیا تو پھر حرام ہو جاتی ہے وہ خاتون، الا یہ کہ کوئی اور اس سے نکاح کرے، اس کے ساتھ رخصتی ہو، یعنی جو حلالہ کا دروازہ کھل چکا، اس بارے میں ہم آگے بھی پڑھیں گے، اس پہ تو لعنت کی گئی ہے کہ ضروری ہے کہ وہ کسی شوہر کے ساتھ رہے، اور پھر اس کی اگر وہاں سے ڈائیورس ہو تو وہ اس پہلے والے شوہر سے اگر وہ راضی ہو تو شادی کر سکتے ہیں۔ یعنی اتنی سخت یہاں پہ حد لگا دی گئی کہ یعنی انسان خود بہت ہی سیریس ہو جائے، پھر یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو ہلکا نہ لے۔ اب دیکھیں جو طلاق کا، اور بار بار جو ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں اور کتنی تفصیل سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اب اچھا بلکہ یہاں پہ آ کے نا وہی بات اللہ تعالیٰ دوبارہ دہرا رہا ہے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف۔ سرحو تصریح، سرحہ آسانی سے نکلا کہ ایزیلی چھوڑنا، کوئی اس میں تانے، کوئی وہ ٹارچر اور وہ ایک لمبی جنگ اور مقدمے یہ نہ شروع کر دینا۔ تو آج ہماری نئی جنریشن کو یہ کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم تو پھر تھوڑے کلچر کے بوجھ میں آ گئے، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہماری نئی جنریشن کی ایک بلیسنگ ہے کہ وہ اگر قرآن کو سمجھے تو there is no such thing as a perfect marriage، کہ بھئی وہ ایک ہنی مون والا پیریڈ۔ دیکھیں جتنے بھی فلمیں ڈرامے بنائے جاتے ہیں اس میں جہاں پہ شادی ہوتی ہے وہاں پہ وہ ختم کر دیتے ہیں، یعنی جہاں سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے اس پہ نہیں وہ کچھ بات کرتے، ہر کہانی وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس ہماری نئی نسل کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ایک میرج لائف از اے ریسپانسبلٹی، کہ اس کو سیریس لو، اور اگر نہیں لے سکتے تو طلاق کوئی گالی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی قرض نہیں، یہ اللہ نے ایک ایز دے دی ہے۔ اب ایسے نہ کرنا کہ 10 سال 15 20 سال، میں خواتین کو دیکھتی ہوں کہ وہ نا چلتی پھرتی ایک زندہ لاش بنی ہوتی ہے، اور میں لفظ یوز کرتی ہوں زہریلی مائیں، وہ پھر اچھی مائیں بھی نہیں بن پاتی، ان کی ساری فرسٹریشن بچوں پہ نکل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے، اور قرآن یہاں پہ بار بار مرد کو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں اتھارٹی دی جا رہی ہے نا واپس لینے کی، تو ایک ہی بات کہ پھر زیادتی مت کرنا، پھر اس کو دوبارہ ٹارچر دینے کے لیے واپس مت لینا، اس کو سیریس لینا، کیونکہ اللہ انوالو ہے۔ یہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ اسلام کا کانسیپٹ عموماً کیا لیا جاتا ہے، اسپیشلی یہ سیکولر دور میں، کہ کچھ عبادات کا نام ہے، نماز روزہ حج کر لیا، لیکن اگر آپ ان آیات کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے گھر کے اندر آپ نے رہنا کیسے ہے، اپنے پارٹنر کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اسلام تو پرسنل لائف میں آ رہا ہے نا، اسلام تو پرفیکٹ دین ہے، وہ وے آف لائف سکھا رہا ہے۔ اب اگر ہم یہ نہیں بات، اس پوائنٹ کو اگنور کر دیں، تو آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اتنے حج اور عمرے کیے ہوئے ہیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، بیویوں کے معاملے میں وہ بالکل غیر ذمہ دار ہیں، بیوی کو حق نہ دینا یا عزت نہ دینا، اور ساتھ ہی دوسری طرح عبادات میں ہونا، تو یہ تو یعنی اللہ کی حدوں کو پامال کر کے آپ کون سی عبادات کریں۔ تو یہاں پہ جو آیت کو جس طرح سے اللہ نے ختم کیا کہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ بنا لینا، آپ نے دیکھا کہ بیچ پوری جہاں پہ آیات آئی ہیں، ایک تو حدود اللہ کا لفظ بہت زیادہ رپیٹ ہوا ہے، اور دوسرا جہاں پہ ختم کی اللہ نے بات، اگرچہ یہ ٹاپک آگے بھی چل رہا ہے، ہم اگلی بار بھی سیکھیں گے، لیکن وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، جان لو، ایسے جیسے نا پوری لیکچر دے کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی نا تو سمجھ لو، دیکھ لو، یاد کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے اندر نیتیں کیا ہیں، اندر کیا چھپا ہے، تم کس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہو، اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اگر تمہیں مطلب تم فیئر چل رہے ہو اور دوسری پارٹی زیادتی کر رہی ہے، تب بھی اللہ کو پتہ ہے۔ سورہ طلاق از دی موسٹ بیوٹیفل سورہ، مطلب اس میں جو طلاق کا ٹاپک ایک پوری سورت ہی ایسے جیسے ڈیڈیکیٹ کر دی گئی ہے طلاق کے موضوع پہ، and I love that سورہ۔ آپ میں سے اگر کوئی اس طرح کے کرائسس سے گزر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے۔ میں ریکمینڈ کرتی ہوتی ہوں کہ سورہ طلاق کو ضرور پڑھے، بار بار پڑھے، اس سے آپ کو نا اس سے بہت ساری گرہیں کھلتی ہیں۔ تو ہاں ظاہر ہے شادی شدہ زندگی، وہ کہتے ہیں آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ there is no such thing as perfect marriage relation when it comes to relationship۔ صحابہ میں بھی دین تقوی ان کا پرفیکٹ تھا، لیکن ریلیشن شپ میں ان کی بھی طلاقیں ہوتی تھی، ان کی بھی کبھی بنتی تھی کبھی نہیں بنتی تھی۔ اس سے کیا سمجھ آئی
کہ اگر کسی کی طلاق ہو تو یہ ججمنٹ نہیں کی جا سکتی کہ ان کے کردار میں ہی کوئی خرابی ہے یا دین یا تقوی میں ہی کوئی خرابی ہے، یعنی دس کی ناٹ بی دا اونلی ریزن. تو اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ہمارے مسائل کا علاج اور غموں کا علاج بنا دے. ایک اور سیشن کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.